الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس سے پہلے کھانے کے متعلق عام آداب ذکر کیے گئے تھے، پھر کھانے سے پہلے کے آداب بھی ذکر کیے گئے تھے، اور اب چونکہ کھانے کے دوران بڑھتے جانے والے بھی کچھ آداب احادیث مبارکہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیے گئے۔ دیکھیے، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، یہ روزانہ آدمی کھاتا پیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسے عید سال میں 1-2 بار آتی ہے جی، تو اس کے مسئلے مسائل جو ہے تو ایک دن امام صاحب سے سن لیے یا کسی سے جان لیے تو ٹھیک ہے، لیکن کھانا پینا انسان کی ایک ایسی ضرورت ہے جس کو روز کرنا ہے، روز آدمی کو کھانا پینا ہے۔ اس لیے اس کو سلیقہ مندی کے ساتھ کھانا، سنتوں کی رعایت کے ساتھ کھانا، یہ اصل ہے۔ جب کھانے کو سنتوں کی رعایت کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ کھایا جائے گا تو یہی کھانا پھر عبادت بنے گا۔ اور اگر سنتوں کی رعایت، ادب کا لحاظ نہیں کیا جائے گا تو یہ کھانا بجائے عبادت کے بیماریوں کی شکل میں تبدیل ہوگا۔ عبادتیں تو ثواب تو نہیں ملے گا، الٹا آدمی بے ادبی سے کھائے گا، کھانے کی رعایت نہیں کرے گا، سنتوں کا لحاظ نہیں رکھے گا، تو بجائے وہ کھانا اس کے لیے صحت مندی کا سبب ہونے کے بیماری کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ ایک ڈسپلین، ایک سنت طریقے کی مزاج کے مطابق یہ اپنے روز مرہ والے عمل کو کرے تو انشاءاللہ اس کے کھانے پر بھی ثواب ہوگا، یعنی ضرورت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا۔ تو آئیے اب کھانے کے دوران بڑھتے جانے والے آداب کیا ہیں۔ تو سب سے پہلا ادب یہ ذکر کیا گیا کہ کھانا کھانے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو دھو لیا کرے، دھانے ہاتھ سے کھانا کھائے، دھانے ہاتھ سے کھانا کھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک لڑکے سے کہ اے لڑکے، اللہ کا نام لیں اور دانے ہاتھ سے کھانا کھا۔ ہمیشہ چاہیے ہم کو کہ اپنے بچوں کو جب ہم کھانا سکھلائیں تو چاہیے کہ بچے کی اوپر ہماری پوری نظر ہونی چاہیے۔ اب ہم بڑے ہو گئے، سمجھدار ہو گئے، اس لیے ہم میں سے کوئی آدمی الٹے ہاتھ سے تو نہیں کھاتا، لیکن اپنے بچوں کا مزاج ابھی سے بنائیں، ورنہ ایسے بھی لوگ دیکھے گئے کہ بڑے بھی ہو جاتے ہیں، کچھ اکا دکا ملتے ہیں، وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سکھلایا نہیں گیا۔ 1000 میں 1 آدھا بندہ ہوتا ہے، سب نہیں ہوتے، لیکن ملتا ہے ضرور۔ اس کی وجہ جب معلوم کی جاتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کو سکھلایا ہی نہیں گیا، اس نے تمیز ہی نہیں کی۔ تو بالکل بدتمیزی کی بات ہے کہ آدمی جس ہاتھ سے قضائے حاجت کرے اسی ہاتھ سے کھانا کھائے، تو یہ بالکل بدتمیزی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی دیکھے، ان پر نظر رکھے کہ بچے کس ہاتھ سے کھانا کھا رہے، کس ہاتھ سے کھا پی رہے ہیں، اس پر ہماری نظر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے چھوٹا لقمہ لینا، کھانے کے اندر جو ہے تو بہت بڑے بڑے لقمے بنانا، یہ بھی جو ہے تو بد تہذیبی ہے، اخلاق اور مروت کے خلاف ہے۔ اب بیٹھیے کسی کے ساتھ اور بڑے بڑے 5-5 انگلیوں میں جو تو بڑے بڑے لقمے بنائیں تو ایک گھن محسوس ہوتی ہے۔ ایک ادب ہے کھانے کا کہ آدمی جب کھانے بیٹھے تو چھوٹے لقمے بنائے، لقمہ چھوٹا ہوگا تو چبانے میں بھی سہولت ہوگی اور اس کا منہ بھی نہیں بگڑے گا۔ لقمہ بڑا ہوگا تو چبانے میں بھی دقت ہوگی اور منہ بھی طرح طرح کا بنے گا، اس لیے چھوٹا لقمہ ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھائے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے کھانا کھائے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے تھے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ نمبر 4 ہے اپنے سامنے سے کھانا کھائیں۔
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے سامنے سے کھانا کھائے۔ دیکھیے اگر کھانا ایک طرح کا ہو، مثال کے طور پہ کوئی آدمی بریانی کھا رہا ہے تو ایک طرح کا ہی کھانا ہوا، کوئی آدمی سالن کھا رہا ہے تو ایک ہی طرح کا کھانا ہے، اور اب اس کو چاہیے کہ اپنے سامنے سے کھائے۔ اب اگر دو آدمی بیٹھے، یا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو اتنا مزاج نہیں ہے کہ ایک پلیٹ میں دو کھائیں، ہاں جماعت وغیرہ میں نکلتے ہیں تو کھاتے ہیں، لیکن عام طور پہ فنکشنوں میں، پروگراموں میں انفرادی طور پر کھانے کا مزاج ہے، تو ایک پلیٹ میں 4 لوگ بیٹھ رہے، تو اب ایسے موقع پر ادب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے کہ 4 لوگ بیٹھے ہیں، آپ اپنے سامنے سے چھوڑ کر دوسرے کے سامنے سے کھا رہے ہیں، تو یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ آپ جب کھانا کھائیں، 2 سے 4 لوگ آپ کے ساتھ کھنچے میں شریک ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے سامنے سے کھائیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کھانے میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں، مختلف قسم کے آئٹم ہیں اور ایک ہی تھال ہے، مثال کے طور پر سمجھیے آدمی ناشتے کے لیے بیٹھا ہے، تو ناشتے میں تو طرح طرح کی چیزیں ہوتے ہیں، تو ایک جگہ بھجیا پڑا ہوا ہے، ایک جگہ سموسہ ہے، تو ایک جگہ کنٹکی ہے، تو ایک جگہ کوے، جو کچھ بھی ہیں، تو پھر آپ کو جو چیز پسند ہے اگرچہ وہ دوسرے کے سامنے بھی ہے تو پھر وہاں ہاتھ بڑھانے کی اجازت ہے، ورنہ نقصان ہو جائے گا۔ ایک کے سامنے صرف کاندا پیاز آ گیا اور ساری چیزیں دوسرے کے سامنے، تو یہ تھوڑی اس سے اس کا پیٹ بھرنے والا۔ اس لیے شریعت نے انسان کے مزاج کا بھی جو ہے تو بہت خیال رکھا ہے، اب مختلف قسم کی چیزیں تو جو پسند ہے وہ اٹھا کر کھائی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے برتن کے اطراف سے کھانا، بیچ سے نہ کھانا۔ برتن کا اطراف یعنی جو پلیٹ بنی ہوئی ہے تو پلیٹ کا اطراف ایک کنارہ ہے، مثال کے طور پر یہ پلیٹ ہے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں اپنا لقمہ یہاں لے کر کھاؤں۔ بیچ کا اطراف یعنی جیسے بیچ میں ہم چاول ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، تو ڈائریکٹ بیچ میں سے نہیں کھانا چاہیے کہ آدمی اپنا ہاتھ ڈائریکٹ بیچ میں ڈال رہا اور وہاں سے لقمے اٹھا رہا، نہیں، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ جتنا اس کے مناسب اس کو کھانا ہے تو تھوڑا تھوڑا اپنے سامنے لیتا رہے، پھر اس کے باریک باریک لقمے بناتا رہے اور اپنے سامنے سے پلیٹ کے کنارے سے، کھنچے کے کنارے سے جو ہے تو کھانے کا اہتمام کرے۔ اگر بیچ میں سے کھائے گا تو یہ بھی بے مروتی اور بے ادبی کی بات ہے اور سنت کے خلاف ہے۔ چبا کر کھانا کھائیں، آدمی کو چاہیے کہ یہ ادب کے دائرہ میں رہ کر یعنی کھانے کو چبا کر کھانا چاہیے، یہ صحت کے لیے مفید ہے، بغیر کھانا اگر چبائے کے کھائے گا تو یہ صحت کے لیے مضر ہے۔ دسترخوان پر گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھا لینا، یہ شان ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہم گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر نہیں کھاتے۔ دیکھیے اگر ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، ہاتھ سے لقمہ اگر گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب کہ ہمارے دسترخوان صاف ستھرے ہوں گے۔ ہاں اگر ہمارے گھر میں تو عام طور پہ گھر کا دستر صاف ہوتا ہے، لیکن پروگراموں میں یہ چیزیں عام طور پر نہیں ہوتی ہیں۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ کہہ چکا، جب پروگرام میں اگر کچھ لوگ کھا کر اٹھ گئے تو دوبارہ اس جگہ بیٹھنے کو گھن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ دسترخوان کی حیت ہی ویسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے چاہیے کہ بھئی ایسا دسترخوان صاف شفاف ہو، کہ ایسا نہ ہو کہ دسترخوان بالکل گندا ہو اور پھر وہ لقمہ اس پر گر جائے اور پھر اٹھا کر کھائے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ اگر صاف ستھری جگہ پر گرا ہے تو پھر اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ جب کسی کا لقمہ گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ اگر ہاتھ سے گرا ہوا لقمہ آدمی اس کو چھوڑ دیتا ہے تو گویا کہ وہ شیطان کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہاں منہ میں سے اگر کوئی گر گیا لقمہ تو پھر اس کو سائڈ میں کر دینا چاہیے، اسے نہ کھانا بہتر ہے۔ شروع میں اگر بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ہم اللہ کے نام سے کھانا شروع ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اگر ہم نے اللہ کا نام اس کھانے پر نہیں لیا تو گویا کہ وہ کھانا شیطان کی طرف سے ہو رہا ہے، مطلب کھا تو ہم رہے ہیں لیکن اللہ کی جو برکت اس میں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے جو برکت ہونی چاہیے وہ برکت نہیں ہے۔ تو جیسے ہی ہمیں یاد آ جائے کہ میں نے کھانے کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی تو فوراً آدمی کو چاہیے کہ اس کو بسم اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے، بس اگر وہ شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ کھانے کے درمیان یا جب اس کو یاد آ جائے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا نام لے کر کھاتا ہوں شروع میں بھی آخر میں۔
اگر شروع میں اللہ کا نام لیتا تو ہی اللہ کا نام ہوتا. اب شروع میں بھول گیا، جب مجھے بیچ میں یاد آ گیا تب بھی میں نے اللہ کا نام لے لیا. یہ اس دعا کا مطلب ہے. اب دیکھیے، جب کھانے میں مکھی گر جائے اور کھانا چاہے ٹھنڈا ہو تو مکھی کو پورا ڈبو کر پھینک دینا اور پھر وہ کھانا کھا لینا چاہیے. عام طور پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ مکھی گر جاتی تو ہم وہ کھانا ہی پھینک دیتے. نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر دیکھیں ہم نے کھانے میں مکھی گر گئی، اگر اس کا ایک پر گرا، ایک طرف کا اس کا کنارہ گرا، تو چاہیے کہ اس کو پوری ڈبو دے اور پھر اس کو پھینک دے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کھانے میں اگر مکھی گر جائے اور اس کا ایک پر ڈبو ہو کھانے کے اندر تو اس کو پورا ڈبو دینا چاہیے. اس لیے کہ مکھی کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں بیماری ہے. تو ہو سکتا ہے کہ جو اس کا پر ڈوبا ہو وہ کون سا ہو؟ بیماری والا ہو، تو شفا والا رہ جائے گا. اس لیے چاہیے کہ اس کو پورا ڈبو دے اور پھینک دے. یہ نہیں کرنا چاہیے کہ مکھی اگر کھانے میں گر گئی تو کھانا پھینک دے، یہ مناسب نہیں ہے. دوران طعام اچھی باتیں کرنا، یعنی کھانے کے درمیان اچھی باتیں، کیونکہ کھانا ایک سنجیدگی کے ساتھ کھایا جاتا ہے. کھانا ضرورت ہے انسان کی طبی ضرورت، تو ایسے موقع پر اچھی باتیں کرنا چاہیے. گھن والی باتیں، جس کو اپنی زبان میں یہ کہیں کچرا کنڈی والی باتیں نہیں کرنا چاہیے، اس سے گھن محسوس ہوتی ہے. اس لیے ادب سلیقے والی باتیں کرنا چاہیے تاکہ آدمی سکون اور اطمینان کے ساتھ کھانا کھائے. یہ ذکر کیا گیا کہ بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھایا جائے. کھانا بہت زیادہ گرم نہ کھایا جائے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھانا جو زیادہ گرم نہ ہو بڑی برکت والا ہوتا ہے. وہ کھانا جو زیادہ گرم نہ ہو تو زیادہ برکت والا ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ کھانے کو بہت زیادہ گرم نہ کھائے. اس سے نقصان بھی ہے. اگر آدمی گرم کھانا کھائے گا تو زبان پر چھالے آنے کے امکانات ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ صلاحیت دی ہے. ہماری انگلیوں کے اندر وہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ آدمی کھانے کو پرکھ سکتا ہے. کھانا بد مزہ ہے، بدبودار ہے یا اچھا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زبان والی لذت بنائی ہے. اس لیے آدمی انگلیوں کے پروؤں کے ذریعے سے کھانا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے یا میڈیم ہے اس کو سمجھ سکتا ہے. اس لیے انگلیوں کے ذریعے سے کھانے کو پرکھ لیا جائے. بہت زیادہ اگر گرم ہو تو پھر نہ کھایا جائے، بلکہ میڈیم اور درمیانی ہو تو پھر کھایا جائے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کھانا بہت زیادہ گرم نہ ہو وہ برکت والا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی چیز میں پھونک نہ مارنا، یہ بیماری ہمارے یہاں بہت عام ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں گرم ہو تو بچوں کو بھی جو ہے تو پھونک پھونک کر ٹھنڈا کر کے مائیں کھلاتی ہے. کتنے بوڑھوں کو دیکھا کہ چائے ہوٹل پر پیتے تو پھونک پھونک کر چائے پیتے ہیں. یہ چیزیں ناپسندیدہ ہیں، اس کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو مقبوض سمجھا گیا ہے. اس لیے کھانے پینے کی چیزوں پر جو ہے تو پھونک نہیں مارنی چاہیے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ 3 پھونکیں ناپسندیدہ ہیں. کتنی؟ 3 پھونکیں ناپسندیدہ ہیں. ایک سجدے کے وقت پھونک مارنا، کہ آدمی سجدے میں جا رہا ہے اس طرح کر رہا ہے تو یہ پھونک مارنا اس کو ناپسند سمجھا گیا ہے، سجدے کے اندر پھونک مارنا. دوسرا یہ کہ مشروب میں پھونک مارنا. مشروب چاہے ٹھنڈا پیو چاہے گرم، مشروب کہتے ہیں پینے والی چیز، چاہے پھر وہ چائے ہو یا ٹھنڈا ہو یا پانی ہو، تو اس کے اندر پھر پھونک آدمی کو نہیں مارنا چاہیے. اور تیسری چیز کھانے میں پھونک مارنا، کہ بھئی گرم کھانا ہو تو اس میں پھونک مار کے آپ، اس لیے پہلے ہی روایت میں بیان کر دیا گیا کہ آپ کھانا ایسا کھائیں جو بہت زیادہ گرم نہ ہو. اب پھونک مارنے کی ضرورت کب پیش آئیں گی؟ جب کھانا بہت زیادہ گرم ہوگا. پھونک مارنے کی ضرورت کب پیش آئیں گی؟ جب چائے بہت گرم ہوگی. اس لیے ہمیں چاہیے کہ پھونک نہ مارے، اس کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے کا اس کا انتظار کریں. اسی طریقے سے ایک سنت یہ ذکر کی گئی کہ ٹیک لگا کر نہ کھانا. ٹیک لگا کر کھانا یہ تکبر کی علامت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھاتا ہوں تو عاجزی، مسکنت، تواضع کے ساتھ کھاتا ہوں. ٹیک لگانا کھانے کے اندر یہ میری عادت نہیں ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائیں. کھانے کے بعد کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ تو کھانے کے درمیان بڑھتے جانے والے آداب ہیں. اب کھانے کے بعد کے آداب یہ ہیں کہ برتن کو صاف کرنا. اب ہر آدمی اپنے گریبان میں دیکھے کہ میرا برتن کتنا صاف ہوتا ہے. دیکھیے آدمی کا کھانا یہ عکاسی کرتا ہے اس کے صاف ستھرا ہونے پر.
آدمی جس نوعیت کا کھانا کھاتا ہے اور کھانے کے بعد جب اٹھتا ہے تو خود بخود اس کی پاکیزگی کا اظہار ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ کھانا ایسا کھائے کہ پلیٹ کو بالکل صاف ستھرا رکھیں۔ اس لیے میں دونوں طرف کے لوگوں سے کہوں گا کہ کسی کو بہت زیادہ زبردستی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے مزاج کے مطابق ہے کہ اس کو اتنا کھانا ہے، تو بعض مرتبہ برتنے والے جو کھانا تقسیم کرتے ہیں وہ بہت زیادہ زبردستی کرتے ہیں۔ دیکھیے زبردستی نہ کریں، آپ اکرام اس کا کریں، اس کو بار بار آپ لینے کے لیے کہیں، لیکن اس کی اجازت کے بغیر اس کھانے کو اس کی پلیٹ میں نہ اڑیلے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے اور ایسی چیزیں دیکھنے میں بھی آئی کہ ایک آدمی کا جتنا اوریج تھا وہ اوریج پورا ہو گیا، اب کسی نے جو ہے تو زبردستی پلیٹ اس پر ڈال دی۔ اب اس کے بعد کیا ہوا، یہ آدمی شرم محسوس کر رہا ہے کہ میں اگر جھوٹا چھوڑوں گا تو لوگ کیا کہیں گے، پروگرام والے کیا کہیں گے، یار یہ مولوی صاحب ہے، یہ تو حاجی نمازی اور جھوٹا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتا، زبردستی کھاتا ہے۔ اب زبردستی کھانے کی وجہ سے اوریج کے اوپر اس نے کھا لیا، تو اب بیماری کا اندیشہ ہے، قے وغیرہ اس کو ہوتی ہے، اب اس کا مزاج بد مزاج ہو جاتا ہے، دست وغیرہ لگ جاتے ہیں، تو اس کا ذمہ دار وہ برتنے والا ہے۔ اس لیے ایک آدمی 2 سے 3 مرتبہ منع کر دے، اب اس کو اکراماً کہے کہ لے لیجئے، لو تھوڑا لو، جو اپنا انداز ہے بہت محبتوں سے اس کو کھلائے، لیکن زبردستی پلیٹ میں نہ اڑیلے۔ اگر وہ جھوٹا چھوڑے گا یا ہمارے زبردستی کرنے کی وجہ سے وہ اوریج سے زیادہ کھائے گا اور پھر بیمار وغیرہ ہوگا، تو اس کا ذمہ دار کہیں نہ کہیں ہم بھی ہوں گے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے زبردستی نہ کریں۔ اس کے بعد ہے انگلیوں کو منہ سے صاف کرنا۔ جب کھانے سے فارغ ہو جائے تب انگلیوں کو چاہیے کہ آدمی منہ سے صاف کر لے، لیکن دیکھیے کھانے کے درمیان بار بار انگلیاں نہ چاٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ آپ جب کھانے سے فارغ ہوتے تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیتے، لیکن کھانے کے درمیان اس چیز کو ناپسند سمجھا گیا ہے، کیونکہ دیکھیے آدمی کے ساتھ آمنے سامنے کھانے والے بیٹھتے ہیں، اب بار بار جو ہے تو وہ لقمہ بھی ڈال رہا ہے، لقمے کے بعد اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ رہا ہے، پھر وہی انگلیاں پلیٹ میں ڈال رہا ہے، تو اس سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے یہ کام جو ہے تو کھانے کے بعد کرنا ہے، انگلیوں کو چاٹنے والا، انگلیوں کو صاف کرنے والا۔ انگلیوں کو 3 مرتبہ منہ سے صاف کرنا، ٹھیک ہے، 3 مرتبہ۔ پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی، پہلے یہ بیچ والی انگلی، پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا، یہ 3 انگلیوں سے کھانا ہے، تو پہلے بیچ کی انگلی، پھر شہادت کی انگلی اور پھر انگوٹھا، یہ ترتیب رہے گی کھانے کی، صاف کرنے کی۔ اسی طریقے سے کھانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ ہم جو کھانا کھا رہے ہیں یہ کس کی نعمت ہے؟ اللہ ہی کی۔ اللہ نے اپنے فضل سے ہم کو کھلایا، اچھے سے اچھے کھلایا، تو ہمیں چاہیے کہ کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کھانے کے بعد دعا کا اہتمام کریں۔ کھانے کے بعد کی مشہور دعا یہ ہے، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، یہ دعا ہے۔ دوسری ایک دعا یہ بھی ہے، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ دعا کا بھی اہتمام کریں۔ نوٹ، مذکورہ دعا کے علاوہ دیگر منقول دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں کھانے کے بعد کی، اس کو یاد کر کے جتنی کم از کم اتنی تو پڑھنا چاہیے۔ کون سی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ایک دعا کا تو کم از کم اہتمام ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، یہ طریقہ ہے کہ پہلے دسترخوان اٹھایا جائے اور پھر خود اٹھیں۔ کہ ایک تو ہم دسترخوان کون سا استعمال کرتے، جو ایک مرتبہ، وہ دسترخوان ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ایک مرتبہ استعمال کر کے پھینک دینا چاہیے، وہ پروگرام والے بھی بد تہذیب کہلائیں گے اور اس پر کھانے والے بھی بد تہذیب کہلائیں گے کہ ایک دسترخوان پر لوگ کھا چکے ہیں اور اس کو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یوز اینڈ تھرو جس کو کہتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرو اور پھینک دو، لیکن اسی دسترخوان پر 5 مرتبہ لوگ بیٹھ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، تو یہ بد تہذیبی ہے۔ وہ دسترخوان کا استعمال ایک ہی مرتبہ کے لیے ہے، جیسے ٹیشو پیپر ہے نا، بھی ایک آدمی ٹیشو پیپر استعمال کرتا ہے اور پھر پھینک دیتا ہے۔ اب بتائیے اگر کوئی آدمی اسی ٹیشو پیپر کو اٹھائے اور دوبارہ جو ہے تو اس کو استعمال میں لے، تو یہ بد تہذیبی کہلائیں گی نہیں کہلائے گی؟
تو پھر اسی دسترخوان پر جو اتنا گندا ہو چکا ہے، جو ہڈیوں کی وجہ سے، اور پھر صفائی ستھرائی کا کوئی اہتمام نہیں کیا جاتا، اسی پر روٹی رکھنا، اسی پر پلیٹیں رکھنا، تو یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ تو چاہیے کہ دسترخوان جو یوز اینڈ تھرو کے نام سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ ایک ہی مرتبہ ایک ہی آدمی کے لیے نہیں، ایک ہی صف کے لیے استعمال ہو، پھر دوبارہ جو ہے تو اثر نو جب دوسرے لوگوں کو بٹھایا جائے تو پھر دوسرے دسترخوان کا استعمال ہو۔ یہ ہماری تہذیب ہے، یہ اسلام ہمیں صفائی ستھرائی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو سلیقے سے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے میں نے شروع میں ایک روایت پڑھا تھا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی آدمی من تمسک بسنتی عند فساد امتی، کہ جس وقت امت میں فساد ہو میری امت میں اور اس وقت میری سنت کو زندہ کرے تو اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کتنے؟ 100 شہیدوں کا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہاتھ دھو کر کھانا کھا رہا ہے، یہ سنت کو اس نے زندہ کیا تو اس سنت کے زندہ کرنے پر اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عملی زندگی کو سنتوں والا بنائیں۔ ہم دیکھو کھانا تو سبھی کھا رہے، کھا رہے نہیں کھا رہے، کوئی ہے کہ نہیں کھا رہا ہے، بس اس کھانے کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ پانی سبھی پی رہے، اس پانی کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ بیت الخلاء سبھی آ جا رہے ہیں، بس اس کو سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ہماری ضروریات کو جان جان کر سنت کے مطابق کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری ضروریات بھی پوری ہوگی اور اس کے پورا کرنے پر، سنت کے مطابق پورا کرنے پر ثواب بھی ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل محبت عطا فرمائے اور سنتوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔